رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرما تھے. تو جب میں لائن میں لگ کے آپ کے پاس پہنچا تو پاس کھڑے تھے خادم محمود صاحب. انہوں نے کہا جی مولوی صاحب کے بیٹے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا لائن کو روک دو. لائن روک دی گئی. تو جو لوگ مل رہے تھے ان کو روک دیا گیا اور میں آگے ہوا. تو آپ 2-3 دفعہ آپ نے فرمایا میں کنجو آکھاں میں کنجو آکھاں, اور سطح پر رو رہے تھے کہ میں کنجو آکھاں کہ تساں اج اپنے والد کی جگہ تے تقریر کرنی ہے. تو میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے, میں نے بابو جی سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری کمر میں تھاپڑا ماریں, میں نے دعا کے لیے تو کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ تھاپڑا بھی ماریں. تو یہ ابا جی نے بہت دفعہ گھر میں بات کی. لہٰذا جب میری باری آئی تو مجھے ابا جی کی بات یاد آ گئی. میں نے فوراً کہا میں نے پہلے تھاپڑا مارو نا. بابو جی نے پہلے تھاپڑا مارا اور پھر اس کے بعد میں نے کہا جی دعا کریں. پھر آپ نے جو ہے وہ دعا بھی کی, چھوٹے لالا جی دعا بھی کی. اور پھر جب میں پہلے دن تقریر کر کے جب فارغ ہوا تو میرے خالو تھے جو آپ کے کلاس فیلو بھی تھے, وہ آپ کے پاس ملنے کے لیے گئے. تو انہوں نے کہا جی آصف نے تقریر کیسی کی ہے؟ فرمایا کہ شکل تے آواز مولوی صاحب نے مل دی ہے تے انشاءاللہ کمیاں خوب سنبھال لے سی. اس طرح کے الفاظ جو ہے چنگیاں گلاں کیتیاں سو کام نو خوب سنبھال لے گا, چلا لے گا کام. تو یہ ان کی نظر عنایت تھی. اور اس انداز سے جو ہے وہ 15 سال مجھے ہو گئے ہیں, 41 سال والد صاحب نے وہاں پہ واز کیا اور 35 سال جو ہے حضرت شیخ القرآن علیہ الرحمۃ کیا. اس طرح تقریباً 1 صدی ہونے والی ہے. اور ہم جو ہے آستانہ علیہ گولڈا شریف کے جو ہے وہ خدام اور اہل بیت طہار کے ساتھ جو نسبت اور تعلق اور جو پیار حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے کہ جب میں گولڈا شریف میں پڑھتا تھا تو یہاں کی پلیٹوں کو رکابیاں کہتے ہیں اس زمانے میں. رکابیاں تو ہونے جڑا مزہ آتا ہے وہ تقریر کرنے چ نہیں آتا. پلیٹاں تو ہونے چاہیے آتا, رکابیاں تو ہونے چاہیے, وہ اتنے تقریر چ نہیں آتا. اور بڑا ادب اور احترام کرتے تھے. اور بلکہ عام تقریروں میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اہل فکر و دانش اس بات کو جانتے ہیں کہ کل قیامت والے دن نبی انبیاء کی صفوں میں کھڑے ہوں گے, صحابی صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہوں گے, عالم علماء کی صفوں میں ہوں گے, قاضی شہید شہداء کی صفوں میں کھڑے ہوں گے. میری خواہش ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے اہل بیت طاہر کا میراثی کہہ کر پکارے کہ میں اہل بیت طاہر کا میراثی ہوں. یہ نہ کہا جائے کہ محمد عبد الغفور ہزاروی ادھر آ جائے, بلکہ یہ کہا جائے کہ اہل رسول کا میراثی جو ہے وہ ادھر آ جائے. اور یہ میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ جنت کے محل کے اندر جاں گزین ہونے سے بہتر ہے کہ مجھے آل رسول کا میراثی کہہ کر پکارا جائے. بہت سے ایسے واقعات ہیں, بہت سی جگہ پہ آل رسول کے حوالے سے جب بات ہوئی. آپ ایک دفعہ جیلم تشریف لے گئے تو وقت مقررہ پر وہ لوگ نہ آئے مہاجر کالونی سے. عبداللہ شہزاد اور ان کے بھائی تھے, وہ منسٹر بھی تھے آزاد کشمیر کے. وہاں پر اب ٹائم پہ وہ لینے نہ آئے, آپ واپس جانے لگے. تو وہ عبداللہ شہزاد کہتے ہیں کہ میں نے بڑی منت کی جلسہ تیار, آپ چلے. فرمایا میں 2-3 گھنٹے سے انتظار کروں, آپ اپنے ٹائم پہ نہیں ہے, میں واپس جاؤں گا. تو ان کے بھائی کہتے ہیں میں جاتا ہوں. وہ جب بھائیوں نے کیا ہے تو انہوں نے کہا جی آپ چلیں, جلسہ تیار ہے. فرمانے لگے وہ پہلے آئے سن پاگل سن, وہ پہلے آئے سن پاگل سن. انہوں نے کہا میرے کو لے کے گل لے تو جلسو ہی جلسو, میرے کو لے کے گل لے تو جلسو ہی جلسو. نے کہا تیرے کو کی گل؟ نے کہا میں سید زادہ ہوں, میں سید زادہ لیا سو جانا ہی جانا. فرمایا اچھا یہ بات ہے. وہ گلے میں جربال ڈالا کرتے, اس کو پکڑ کے ایسے گلے سے کہتے اچھا یہ بات ہے تو مجھے یہاں سے پکڑ کے لے جا, میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. تو اس طرح قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جلسے میں جاتے تھے, 3 دن وہاں پہ خطاب کرتے تھے. تو وہاں اس وقت تاریں جاتی تھی, تار چلی گئی کہ جی آپ کی بیٹی بیمار ہے, واپس آئیں. تو قاضی شاہ صاحب فرمانے لگے کہ چودھری حضرت شیخ القرآن چندہ بھی اکٹھا کرتے تھے تو آخری جلسے میں کرتے تھے, آخری روز کرتے تھے. تو انہوں نے کہا اگر بتا دیا تو وہ جو ہے اپنا چلے جائیں گے تو یہ تقریر کون کرے گا, چندہ کیسے اکٹھا ہوگا. نہ بتایا تو بعد میں پتہ چلا تو ناراض ہوں گے, کریں تو کریں کیا. تو طے یہ ہوا کہ جب آپ آخری روز تقریر کرنے کا خطبہ پڑھ لیں گے نا تو پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے. تو تار آئی آپ کی, وہ آپ نے خطبہ پڑھا تو قاضی شاہ صاحب نے کام نے کہا کہ جی وزیر آباد سے تار آئی آپ کی بیٹی بیمار ہے. تو وہ کہتے واپس آئیں. تو آپ نے وہیں پہ تقریر چھوڑ دی. کہنے لگے کہ اچھا سنگیو میری بیٹی بیمار تھی, میری بیمار ہے تو میں واپس چلے ہیں تو پھر سے انشاءاللہ اگلے سال تقریر کریں گے. وہ ایک بابا کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو شفا دے گا, آپ تقریر تو کر کے جائیں نا. فرمایا بابا بہ جا, میں تیرے کشف کا قائل کوئی نہیں گا. میں کہا کشف کی گل نہیں کی, میں سید زیادہ میں اس واسطے عرض کر. کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے, لو پھر میں تقریر کر کے جاتا ہوں. اس انداز سے سعادت کا حضور قبلہ سید ریاض شاہ حسین شاہ صاحب یہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے, یہ گارڈن کالج کے اسٹوڈنٹ تھے. تو راول پنڈی ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں تو مولانا محب سے یہ شاگرد تھے, ان سے انہوں نے کتابیں پڑھی تھیں. انہوں نے رکا لکھ کے دیا کہ وزیر آباد چلے جائے دورہ تفسیر کے لیے. تو ریاض شاہ صاحب کہتے کہ میں پینٹ شرٹ میں نے پہنی ہوئی تھی, سر پہ ٹوپی بھی نہیں تھی, اور میں نے بال جو ہے وہ ٹیڑھا چیر نکالا ہوا تھا. تو میں آیا اوپر کمرے میں
تو جب میں کمرے میں آیا تو میں نے رکا تکیے کے پاس رکھ دیا. آپ کو کتاب یا اخبار پڑھ رہے تھے, وہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو میرے ہاں اوئے نڈیا کہیں جائیں جی میں دورہ پڑھنا ہے. اٹھ نکل دورہ پڑھنا ہے. وہ پینشن کتاباں پڑھتے کوئی نہیں, کتاباں پڑھیاں نہیں ہوندیاں, ڈنگے چیر کٹے ہوندے, ٹوپی پاند نہیں سکتے, دورہ پڑھنا آ جاندے, چل اٹھ نکل. کہتے شاہ صاحب کہتے میں اٹھ کے تو نکلا. ساتھ ہی ریلوے اسٹیشن کی سیڑھیوں کے پاس پہنچنا تو پیچھے تھے مولانا محمد شریف صاحب, ان کا کچھ سال پہلے وصال ہوا ہے, جیل والے, وہ طالب علم تھے اس وقت. ان کو وہ دوڑتے ہوئے وہ شاہ جی گل سنیں, وہ میں سیڑھیاں چلنے کا آپ کو حضرت صاحب بلا رہے ہیں. وہ میں آیا تو وہ لے کے واپس. کہتے جب میں واپس گیا پھر انداز ہی بدل گیا تھا. میں ابھی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا تو آپ دروازے تک آ گئے, آ کے مجھے گلے لگا, اوے تو ماں دسے نہیں تو سید زادہ ہیں. وہ تو چلا گیا تو میں رکا پڑیا, وہ رکے چ لکھا سی کہ سید زادہ ہے, کتاباں بھی پڑھیا تو نہیں اس طرح تو نہیں نا, تو تیرے میں گا تو میں پڑھاواں گا بھی. پھر وہ کہتے شاہ صاحب کہتے کہ ایک دن میں لکھ رہا تھا تو میری لکھائی دیکھی, میری لکھائی اچھی نہیں تھی, تو پھر ایک جس کی سب سے اچھی لکھائی تھی اس کو فرمایا 2 کاپیاں تیار کرنی ہیں, ایک شاہ صاحب کی خدمت کرنی ہے, ایک اپنے لیے لکھنی ہے, تب تجھے سند دوں گا. تو سعادت کا بڑا ادب اور احترام, اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک صدی سے چل رہا ہے آپ کا. میں نے ایک موقع پر ایک تحریر لکھی تو میرے والد صاحب کہنے لگے یہ کیا لکھا ہوا کہ آل رسول کی محبت جو ہے وہ جزوِ ایمان ہے. میں نے کہا یہ ایک بہت بڑے شخصیت کے الفاظ. کہتے ہیں چھوڑ شخصیت کو, اس کو کاٹ کے لکھ, جزوِ ایمان نہیں, جان ایمان نہیں, آل رسول کی محبت عین ایمان لکھ. جزوِ ایمان بھی نہیں, جان ایمان بھی نہیں, بلکہ عین ایمان. ایمان اصل جو ہے وہ آل رسول کی محبت. کیا بات, یہ میرے والد ماجد علیہ تو ضرور یہ کٹوایا سر. واہ جی واہ, یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی عقیدت, اتنی محبت قبلہ شیخ القرآن سے, پھر آپ کے والد گرامی مفتی عبدالشکور ہزاروی صاحب, پھر حضور آپ. تو آج کل کے ہم مولانا حضرات کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, آتی جاتی چیز کوئی نہیں ہے, اور شد و مت کے ساتھ سادات کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا ہے, اور روافظ کے فتوے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ بھی رافضی. یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ ان کی نہ نمازیں قبول ہوں گی نہ روزے قبول ہوں گے, کیونکہ اہل بیت طہار کی محبت جو ہے اسی وجہ سے بندے نے جنت کے اندر جانا ہے. معرفت آل محمد جواز علی الصراط, حب آل محمد اور معرفت آل محمد. معرفت آل محمد, حضور کی آل کی معرفت, محبت اور پہچان جو ہے یہ جواز علی الصراط ہے. یہ اسی وجہ سے جو ہے وہ بندے نے پل صراط جو ہے وہ پار کرنا ہے. یہ ایسی بات نہیں, یہ تو معاشر کے روز جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ حضرت سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسا بندہ کہتا ہے خدایا باقی بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنم خاتمہ, اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان علی. یہ تو اتنے بڑے اکابر لوگ جو ہیں وہ ایسی سی بات کر کے. ایک مولانا اللہ داد صاحب جو ہیں وہ راول ٹیکسلا کے رہنے والے تھے, بوئی گاڑ کے رہنے والے. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتے تھے گولڈا شریف سال میں 2 دفعہ بستر وغیرہ ٹھیک کرنے کے لیے, تو گرمیوں اور سردیوں میں. تو جب وہ آنا تو ان کے ساتھ ایک سنگی بھی آتا تھا, تو وہ جب وہ کہتا میں جب بھی آتا ہوں بابو جی سے میں ملتا تو بابو جی اسے بولتے سنگیا کتوں آیا ہے. میں نے کہا جی میں بوئی گاڑ کا رہنے والا ہوں. اس نے ایک دن اللہ تعالیٰ صاحب سے کہا کہ یار چنگے پیر نے, کیسے پیر ہیں یار, پہچانتے ہی نہیں ہیں, ہر سال 2 سال میں 2 دفعہ آتا ہوں, پوچھتے ہیں کہاں سے آیا. انہوں نے کہا یہ بات جب پوچھیں گے ان سے کرنا, مجھ سے کیوں کر رہے. وہ کہتے جب میں پھر گیا نا تو آپ نے پوچھا سنگیا کتوں آیا ہے, تو میں نے کہا جی میں 5-6 سال پہلے آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں, اور ہر سال 2 دفعہ آتا ہوں, اور 2 مہینہ 1.5 رہتا ہوں, لنگر خانوں میں کام کرتا ہوں. تو آپ دنیا میں نہیں پہچانتے تو آخرت میں کیسے پہچانیں گے. تو بابو جی نے فرمایا گل سن, آخرت میں تینوں پہچانا نہ پہچانا, تو مینوں ضرور پہچاننا ہے. وہ میرا پیر پہچانتا ہے, وہ میرا پیر پہچانتا ہے. پھر میرے والد ماجد فرماتے بابو جی نے کیوں فرمایا, اس لیے فرمایا کہ معرفت و آل محمد جواد علی الصراط, کہ آل رسول کی جو پہچان ہے وہی جو پہچان ہوگی نا, کہ جو ایک نسبت ہے, جو تعلق ہے, اس نسبت کی وجہ بندہ جو ہے وہ پل صراط پار ہو کر جنت میں چل جائے گا. تو اس لیے یہ آل رسول کی محبت جو ہے وہ ہر کام پہ ہر جگہ پہ کام آتی ہے, اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس سے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی آل پاک سے محبت کرتا ہے. تو یہ میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو علماء کہہ رہے ہیں کہ میں نام ہی لے لیتا ہوں کہ سید ریاض شاہ صاحب پہ فتوے لگ رہے ہیں, عبدالقادر شاہ صاحب پہ, ایون کہ قبلہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی, ان پہ بھی فتوی, کوئی سید زیادہ جو ہے نا ان کی زبان سے محفوظ نہیں ہے. یہ بس ہمارے اہل سنت کے ہاں جو ہے وہ ایک دور تھا کہ ہم دیگر مسالک کے علماء کے ساتھ جو ہے وہ بحث و تمیز ہوتی تھی, اور اب جو ہے وہ اہل سنت کے اندر جو ہے وہ ایک اس طرح کا اختلاف آ چکا ہے, اور ہمارے اسٹیجوں کے اوپر جو بد نظمی ہو رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اور یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے
یہ آنے والے حالات جو ہے مزید بربادی اور خرابی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جن کے آپ نے اسماء گرامی لی ہیں یہ ہمارے اکابرین ہیں، اکابر علماء ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہوا ہے. حضرت مفکر اسلام سید عبدالقادر شاہ صاحب کے بارے میں میرے والد ماجد نے تقریر کے اندر ان کے آستانے پہ فرمایا تھا کہ اسی تیرے دادے ٹکڑے منگ کے کھان والے لوگ. تو یہ وہ اکابر لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا بلند رتبہ اور بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہوا ہے. تو آل رسول یہی ہمارے اکابر ہیں. انہی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اہل سنت کے باغوں کے اندر بہار ہے. اور یہ پھول ہیں، یہ حضور کی آل پاک کے پھول ہیں، یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے رگ و ریشے کے اندر خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوڑ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر تو اس مٹی کی قسم کھائی ہے جو صحابی کے گھوڑے کے قدم کے ساتھ لگتی ہے. تو کیوں کھائی کہ وہ مٹی سم کے ساتھ لگی، سم ٹانگ کے ساتھ، ٹانگ ران کے ساتھ، ران پیٹ جو ہے کمر کے ساتھ، کمر کے اوپر زین ہے، زین کے اوپر صحابی رسول بیٹھا ہوا ہے. اور صحابی رسول کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے. جس مٹی کا تعلق اتنے واسطوں سے حضور کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. رب تو اس کی قسم اٹھائے. اور یہ جن کے رگو ریشے کے اندر خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ رہا ہے، یہ ان کی شان مقام ترتبہ بہت بلند ہے. والد ماجد کی بات پر اختتام کرتا ہوں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے شیخ زادوں اور اپنے پیر کے ہاتھ 2 دفعہ چومتا ہوں. ایک اس لیے چومتا ہوں کہ یہ میرے پیر ہیں، ایک اس لیے چومتا ہوں کہ یہ میرے پیر ہیں، ایک دوسری دفعہ میں پھر اس لیے چومتا ہوں کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جن کے اندر نبی علیہ السلام کا خون دوڑ رہا ہے. تو یہ آل رسول ہیں. بسط کو صفا گشت بے چارہ جامی، غلام غلامان آل محمد وما علینا الا البلاغ.